میں پا چکے تھے. اسلم ہی کا بیان ہے. عمر الخطاب رضی اللہ عنہ وہ جو گئے، جو عورت کو دیکھا تھا اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے آگ جلائے ہوئے، بچے رو رہے ہیں، آگ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہڈیاں چڑھائے ہوئے. کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں. عورت کہتی ہے اور اللہ خبر لے عمر بن الخطاب کی، امیر المومنین کی. حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ امیر المومنین کو کیا خبر تم کس حالت میں ہو؟ کہا ہمارے ولی ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں، اور ان کو خبر نہیں، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے. اسی لیے گاندھی جی نے شاید کہا تھا تمہیں حکومت چلانے کا ڈھنگ سیکھنا ہے، تم عمر بن الخطاب بکر صدیق کی سیرت سے سیکھو. کہا ذمہ داری کیوں قبول کی ہے؟ وہ بدوی عورت جانتی ہے ووٹ کس کو دینا چاہیے، ووٹ کس کو دینا چاہیے وہ زیادہ جانتی ہے. وہ عربی کا مقولہ ہے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہی ہوتا ہے جو قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. سیادت رتبے ہی کا نام نہیں، وہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے. کہا انہوں نے قیادت قبول کی. بعض راتوں کا بیان، بکریاں چرواہے سے کہنے جاتی ہیں کہ مجھے پانی پلائیے، چرواہا خود انتظام کرتا ہے، وہ راعی ہے. اس وقت پانی پلانے کا وقت ہے، اس وقت چارے کا انتظام ہے، آرام کا وقت ہے. حضرت امیر المومنین کہتے ہیں اسلم کہتے ہیں کہ جلد عمر بن الخطاب پلٹے، یو ہر ویلو دوڑتے ہوئے آئے، گودام کھلوایا، سامان لیا، بوری تیار کر لی. اسلم سے کہا کہ میرے پشت پر لاد دو. امیر المومنین جنتی انسان جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی حیات مبارکہ میں عمر فی الجنہ کہہ چکے تھے، میرے کندھے پر لا. اسلم کہتے ہیں آپ کے غلام، آقا میں اسی کام کے لیے تو ہوں. وہاں کی فکر ہے. اسلم یہ بتاؤ میدان محشر میں میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھا سکو گے؟ جنت کی بشارت کے باوجود وہاں کی فکر ہے. اس لیے اس رات سے اپنے پشت پر لدایا، پلی کی طرح جو ہر ویلو دوڑتے ہوئے گئے، ہانڈی کو صاف کیا، چولہا جلایا، اس میں کچھ ڈالا اور تیار کیا حریرے جیسی چیز، اور جب تیار ہو گیا تو ایک صحن منگا کر کے اس میں دیا. حضرت عمر بن الخطاب نے کہا انا ابسط ہوں، میں اسے پھیلاتا ہوں. ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے ماں کا زمانہ پایا ہوگا، آپ کو جلدی، آپ کے بھائی کو جلدی، آپ کے بیٹی کو جلدی، تو مائیں اس کی تیزی ختم کریں، حرارت کم کرنے کے لیے کہ کھانے کے لائق ہو جائے، اسے پھیلا دیتی ہیں کہ جلد اس کی گرمی تمازت ختم ہو جائے، کھانے کے لائق ہو جائے. ہم خطاب پھیلاتے تھے اور پھر اسلم وغیرہ یہ کھلاتے تھے. جب شکم سیر بچے ہو گئے، اسلم کہتے ہیں آپ پلٹے، ابھی بتایا نہیں میں کون ہوں. جب پلٹے تو تھوڑی دور آ کر کے بیٹھ گئے. اسلم نے کہا کہ رات زیادہ ہو چکی ہے، چلے آرام کریں. حضرت عمر الخطاب نے کہا، کچھ بولے نہیں، کچھ دیر بیٹھے رہے، بچے کھیلتے کھالتے رہے کچھ دیر تک، اس کے بعد سو گئے. تب کہا اسلم چلو، میں آیا تھا تو ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل یہ نہیں چاہتا تھا ان کے کھانے کا انتظام کر کے ایسے چلا جاؤں، ان کو خوش دیکھنا چاہتا تھا. اب مجھے اطمینان ہو گیا. یہ آخرت کی تیاری کی فکر تھی. عمر الخطاب کو جو نیزہ لگا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹے جاؤ حضرت عائشہ ایک تو حساب لگاؤ میرے ذمے بیت المال کا کتنا قرض. بخاری کے روایت کے مطابق 83 سے لے کر 89,000 درہم کا قرض آپ کے ذمے. یہ وہ تھا جو آپ حج پر تشریف لے جاتے، گورنروں سے ملاقات کرتے، وہاں کے معاملات بھی معلوم کرتے تھے، لیکن سب اپنے کھاتے میں رکھا تھا. کہا بیٹے اس کے لیے انتظام یہ کرنا، میری جائیداد بیچ ڈالنا، اور ایک اہم کام یہ ہے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس میرا سلام کہو. بخاری شریف کی روایت، ولا تقل امیر المومنین، عمر بن الخطاب کہنا، امیر المومنین نہ کہنا. اب اصلاح نہیں پھٹ چکا، یہاں تو دنیا استعمال کرتے ہے سابق صدر جمہوریہ، یعنی اس پوسٹ سے ہٹ چکے ہیں، تب بھی سابق صدر جمہوریہ چلا کرتا ہے. حضرت عمر بن الخطاب ابھی زندہ با حیات کہ امیر المومنین چنا نہیں گیا، لیکن اب اس کام کے کہتے ہیں. بخاری کی روایت امیر المومنین نہ کہنا، یہ بخاری شریف کے الفاظ. اب میں لوگوں کے امیر المومنین نہیں رہ گیا، اب ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا. عمر بن الخطاب کا سلام کہنا، اور کہنا وہ چاہتے ہیں اگر اجازت دیں تو ان کے حجر مبارک میں میں جب اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو میری قبر بن جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بغل میں. یہ میری دلی چاہت ہے. ان کی اجازت، مسلمان تو کسی کی زمین پر قبر بھی بنانا نہیں گوارا کرتا کہ جائے کہ اپنی عبادت گاہ کسی دوسری زمین پر بنا دے. مقصوبہ زمین پر مسجد بنانے میں نماز جائز نہیں، غصب شدہ زمین پر نماز جائز نہیں، مسلمان یہ نہیں کر سکتا. یہ دین رحمت آپ کی یہ کانفرنس ہے، خوش نصیب ہیں آپ نے کیا عنوان پسند کیا ہے، دین رحمت. حقیقت میں یہ دین رحمت ہے. ہمیں اور آپ کو دنیا کہتی ہے یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ تو ایسے کہتے ہیں ان کے ہاں جہاد کی آیت ہے، کس کی آیت ہے؟
ان بھائیوں سے کہیے، آہوزاری سے کہیے ذرا سورہ ممتحنہ کی آیت مبارکہ تو پڑھ لیجئے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تمہیں بر کا سلوک کرنے سے، احسان کرنے سے، عدل سے نہیں روکتا، جنہوں نے تمہیں نہ گھروں سے نکالا ہے نہ تم سے قتال کیا ہے، ان تبروهم، ان کے ساتھ بر کا سلوک کرو۔ یہ کافروں مشرکوں کے سلسلے میں قرآن مجید یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت مبارکہ ہے، آپ کھول کر دیکھیے، اپنے وطنی بھائیوں کی دکھائیے ہماری اسلام میں ہدایت کسی کی گئی۔ قرآن نے کہا ان جنحوا للسلم فاجنح لها، صلح پر کوئی لڑنے والا انسان آمادہ ہو جائے تم صلح کر لو۔ اسلام نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی یا دعوت تمہیں عدل انصاف کا دامن چھوڑنے سے باز نہ رکھے۔ اسلام نے تو کہا کہ کسی پڑوسی کا تم پر حق ہے۔ کون سا پڑوسی ہے؟ وہ مسلمان نہیں، جارہو، جس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ آسودہ ہو کر کے رہے۔ اسلام یقین یہ دین رحمت ہے، رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے، اسلام کا ناقص مطالعہ کرنے والے، جہاد کا معنی خالی تلوار کا لیا جاتا ہے، بذل الجہد کہتے ہیں جہاد کو۔ قرآن نے فرمایا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے جہاد کیا ہم اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا میدان قتال میں جو تلوار اٹھائیں گے انہیں کی ہدایت ملے گی اور بقیہ لوگ ہدایت سے محروم ہیں؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا، ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں میرا نام لکھ گیا تھا، آپ نے پوچھا احین والداک، تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ففیہما فجاہد، تو کیا تلوار لو کر ماں باپ کو مارو؟ کیا معنی جہاد کا لے رہے ہیں؟ جہاد ایک شرعی لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے، اس کا ایک مفہوم ہے شریعت میں۔ اسلام دین و رحمت ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت مبارکہ بہت سے کم ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں یاد رہتے۔ آدمی عہد و پیمان کے لیے اس کی حفاظت، یہ دین رحمت کا عنوان آپ نے، میں مبارکبادی دیتا ہوں ان حضرات کو جنہوں نے یہ عنوان چنا ہے۔ اس کی توضیح اس زمانے میں کتنی ضرورت، ہندوستان کے ماحول میں اور دنیا میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ دین رحمت کیسے ہے، مخلوق کے لیے کیسے ہے، چوپاؤں کے لیے دین رحمت کیسے ہے، عقیدے کے بارے میں دین رحمت کیسے ہے، معاملات کے معاملے میں یہ کیسے ہے، پڑوسیوں کے سلسلے میں کیسے ہے، لین دین کے سلسلے میں دین رحمت کیسے ہے، اور یہ رحمت کی وسعت اس کی کتنی، چوپاؤں اور درندوں کے ساتھ اس کے سلوک کرنے کے جس نے ڈھنگ سکھلایا، کون سا ڈھنگ نہیں۔ یہ دین رحمت کا عنوان، یہ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے قرآن کریم کی واضح ہدایت ہے، یہ دین رحمت۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا مجھے امیر المومنین نہ کہنا، اور جب میرا انتقال ہو جائے، جب لاش لے کر کے جانا، تب بھی میرا سلام حضرت عائشہ سے کہنا، امیر المومنین نہ کہنا، یہ اجازت دیں تو پھر دفن کرنا ورنہ عام قبرستان میں لے جانا۔ جیسے جیتے جی اجازت دے دی ہو آدمی نے، اب رائے بدل گئی ہو، تب بھی کہنا، بخاری شریف کی روایت، حساب کر لینا، یہ اتنا حساب ہوا، میرے مال سے میری جائیداد بیچ کر کے سب ادا کر دینا، اور لخت جگر اگر میری جائیداد دینے پر رہی، میرا قرض ادا نہ ہو تو پورے بنی عدی میرے خاندان سے چندہ کرنا، وہاں سے یہ جنتی انسان کے لیے چندہ، آخرت کی ذمہ داری میں نے خرچ کیا، میں ذمہ دار۔ آپ تو کہتے ہیں جس نے کیا وہ ان سے جائیے، ان سے ہم کیا، ہم تو چلے جائیں گے، ہم نے کیا ہے۔ حضرت عمر الخطاب کا گھر بکا، دارالقضاء اس گھر کا نام پڑا حدیث کے الفاظ میں، قضائے دین عمر، حضرت عمر کا قرض ادا ہوا تھا، وہ گھر بک کر کے، وہ محکمہ نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ کا خاندان کے امیر معاویہ نے اس کو خریدا تھا، وہ قرض ادا کر دینا۔ اسی عالم میں حضرت الخطاب کے سامنے ایک نوجوان آیا، پیٹ پھٹا ہوا ہے، دیکھا کہ ٹخنے کے نیچے لنگی ہے، کہتے ہیں ردو علی الغلام۔ اس حالت میں بھی اتنے شفقت و پیار کا اسلوب، ہم تو تبلیغ کا یہ پیارا اسلوب سیکھا ہی ہم نے نہیں۔ اللہ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ و ہارون کو بھیجا، فرعون جو نا انا ربکم الاعلی کہا، اس سے بڑھ کفری بات کچھ ہو سکتی ہے؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرم انداز میں بات کہنا، اس میں امید ہے کہ عبرت حاصل کرے، نرم انداز میں بات کہی جاتی ہے۔ اسلام کفری فتویٰ دینے کسی کلمہ گو کو نہیں سکھلایا کرتا ہے۔ آپ نے حضرت اسامہ کا واقعہ سنا ہے، رسول اللہ کا غزوہ جوہینہ کی طرف جو گئے ہوئے تھے، کافر نے، مسلم شریف کی روایت ہے، 7 مسلمانوں کو شہید کیا ہے۔
حضرت اسامہ نے نیزہ سنبھالا، درخت کی آڑ میں ہو کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن حضرت اسامہ نے مار ڈالا کہ جان کا خطرہ ہوا تو کلمہ پڑھ رہا، یہ ایک تو کلمہ پڑھا ہے، مار ڈالا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے اسامہ احب رسول اللہ ہے جو کسی کا اور کا لقب نہیں، کلمہ سن کر کے کیسے تم نے نیزہ چلا دیا؟ کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے کیا تھا، 7 مسلمانوں کو جنت میں پہنچایا تھا اور میری انی نیزے کی انی دیکھ کر کے کلمہ پڑھا، اور حل شقتان قلبی، سینہ پھاڑ کر کے دیکھ لیا ہوتا، یعنی سینہ پھاڑنے میں پتہ نہیں چلتا۔ واللہ یتولی السرائر، اور ہم تو کفر کا فتویٰ بانٹتے رہتے، بہت شدید مسئلہ۔ حدیث میں آیا کفر کا، یہودیت کا، اسلام سے خروج کا اگر کسی کلمہ گو کو کہا گیا عند اللہ، اگر وہ ایسا ہے تب تو ٹھیک، ورنہ قائل والا کتنا بڑو جنبو دستار کا مالک ہو اس پر لوٹ جاتا۔ بہت شدید مسئلہ ہے، کلمہ گو کو اسلام سے خروج کی بات نہیں کہی جاتی، نہیں آپ کہہ سکتے، اس کے کام پر حکم لگا سکتے ہیں، افعال پر حکم لگا سکتے ہیں، یہ شرکیہ کام ہے، یہ کفری کام ہے، لیکن بزرگوں دوستوں ہم لوگ نحو میں پڑھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک اسم ایک فعل، اور دونوں کے معنی میں تضاد ہے، یہ اقسام اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جملے فعلیہ کا ترجمہ جملے اسمیہ کا نہیں ہو سکتا، اسم میں دوام و ثبوت ہوا کرتا ہے، فعل میں حدوث ہوتا ہے، یہ عربی گرامر کا مسئلہ، ہم لوگ یہی بہت سے پڑھے لکھے ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ کچھ مثالیں دوں تو شاید بات زیادہ ہو جائے، سچی بات میں کہتا ہوں، فعل اور اس میں فرق نہیں کرتا۔ آپ سوچیے اگر ہم نے کبھی 10 روپیہ آپ اپنی زندگی میں 10 روپیہ چندہ دے دیا، 10 روپیہ کسی فقیر کو دے دیا، تو کیا ہم کو سخی کہا جائے گا، دین داتا کہا جائے گا، حاتم وقت کہا جائے گا، حاتم کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، اسم نہیں استعمال ہوگا۔ ہاں اتنا دیا تبرع تو کہا جائے گا، فعل کہا جائے گا، دوام کا معنی نہیں ہوگا۔ خود کلمہ کی تقسیم میں اسم فعل ہے، اسم فعل ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، عربی گرامر کا اصول ہے۔ فعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، حدوث عارضی چیز، اسم دوام اس کا ضد پر دلالت کیا کرتی ہے، اس معنی کا فرق کر کے، اور بہت سی یہ کفری باتوں کے فتوے چلتے ہیں۔ علماء اہل حدیث کسی کلمہ گو کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے، کفر کا کام تو کہہ سکتے ہیں، یہ شرک کام ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک، من ساما یرائی فقط اشرک، ظاہر ہے فقط اشرک یہی تعبیر اور جگہ بھی استعمال ہوئی ہے، لیکن مشرک نہیں کہتے۔ اور جہاں کہیں اسم کا لفظ استعمال بھی ہوا ہے، وہ حدیبیہ کی جو بارش ہوئی تھی، مومنون بھی و کافرون بھی، وہاں بھی توجیہ کیا، دوسرا ہے کافرون بھی، نعمہ کا لفظ بھی آ گیا، مومنون بھی و کافرون بھی اسم استعمال ہوا، الفاظ آگے۔ حدیث کی تعبیر میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کفری فتوے مسلمان نہیں بانٹا کرتے۔ حضرت اسامہ نے وہ نیزہ چلا دیا، حتیٰ بار بار کہتے رہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہے وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اسامہ میدان محشر میں لا الہ الا اللہ آئے گا، تمہارا جواب کیا ہوگا؟ بار بار کہتے رہے اسامہ حب رسول اللہ، تم کیا کرو گے، کیا کہو گے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں زاد المعاد کی روایت سے میں نے تمنا کی کاش کس کام سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، اب تک کفر کی میری زندگی وہ کی رہی ہوتی، اور کفری عالم میں ہو کر کے پھر ایمان قبول کیا ہوتا، معاف ہو جاتا یہ کام۔ اتنا غضبناک ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام سلف کا طریقہ اس میں بڑے احتیاط کا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں امت مسلمہ کتنے بڑے بڑے فرقے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں دے سکے ہیں، اور کفری کام بہت نمایاں، اس سے زیادہ واضح میں کرنا نہیں چاہتا، طلباء کے سامنے، شاگردوں کے سامنے تو کر دیا جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں ہم تو معمولی چیزوں پر کہہ دیتے ہیں، وہ کافر ہو کافر ہو کافر۔ اور بزرگوں دوستوں ہم لوگ اپنے آپ کو کتاب و سنت کا ماننے والے کہتے ہیں، ہم کسی کی تقلید بغیر دلیل کے نہیں کیا کرتے، کسی کی تقلید نہیں۔ ہمارا کوئی عالم کوئی فتویٰ دے دے تو ہم تو ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں کہ ان کی ہر بات کو لے لے، ہمارا عالم کیا ہو پائے گا کہ کوئی بات کہا گیا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ ہم تو صاف کہہ دیتے ہیں جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے آمنا و صدقنا، وہ ہمارا عالم دین اس مسئلے میں، جس کی بات خلاف ہے وہ کتنا ہمارا کچھ ہو اپنے آپ کو کچھ کہے، ہم وہ بات نہیں مانا کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا یہی وجہ امتیاز ہے، ہماری پرکھ ہی جانیے، ہم نے کہا ہے، ہمارے ہی علماء کے کچھ فتوے ہیں، اگر ہماری دلیل سے مدلل نہیں ہیں تو ہم نہیں مانا کرتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں ہم پر نہیں تھوپنی چاہیے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں
یہ دین رحمت کی کانفرنس ہمیں ایک دعوت دیتی ہے، اتحاد کلمہ کی دعوت دیتی ہے۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں امت مسلمہ جو عالم میں پھیلی ہوئی ہے کسی ایک بات پر متفق ہو سکتی ہے سوائے کتاب و سنت کے؟ کیا پوری دنیا کے لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کے ماننے والے، مذہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ امام شافعی کے مذہب کے ماننے والے پوری دنیا کے لوگ ہو سکتے ہیں؟ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی ایسی بات ناممکن و محال ہے۔ ہاں، سب کا اجتماع ہو سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ کتاب اللہ پر سب کا ایمان ہے، سنت رسول پر سب کا ایمان ہے، اور دلائل سے جن کی بات مسلمان، اختلاف کی بھی ایک حلقے ایک حد تک ہوتے ہیں۔ مسائل میں علماء کرام کی خلوص کے بعد مسلم ہوا ہے۔ یہ دین رحمت کی کانفرنس ہمیں یہی دعوت دیتی ہے، اتحاد ملت کی، اتحاد کلمہ کی۔ معاشرے کے حالات کے پیش نظر ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یہ کانفرنس یہ دعوت دے گی اور ضرور دیتی ہے کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے، جائز مقاصد کے لیے اپنے ہم وطن بھائیوں کو بھی ملائیں۔ حضرت عمر بن الخطاب نے تلقین کی تھی، بیٹے میری جائیداد بیٹے کے ادا کرنا وہاں کی فکر تھی۔ وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ جب گزرے وہ پانی ملانے والا واقعہ، بچی کی شادی نہیں ہوئی تھی، نوجوان دوستو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اماں نے لاکھ سمجھایا، کہا اماں جان عمر بن الخطاب خلیفۃ المومنین کے سامنے تو ان کی اطاعت کریں اور پس پشت ان کی مخالفت کریں، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں دیکھتے تو رب العالمین دیکھا میں نہیں کرتے، ہزار سمجھایا۔ اماں ہم نے وہ کیا جانتے تھے اس کا ثمرہ اللہ اسی دنیا میں مجھے دے گا اور جنتی انسان کی میں بہو بنا کر کے لے جائی جاؤں گی۔ غور سے اسلم سے کہا گھر دیکھ لو، صبح کو بلایا، معلوم ہے شادی شدہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا بتاؤ تم میں سے کون تیار شادی کرنے کے لیے؟ بلال رضی اللہ عنہ غالباً تھے، وہ تیار ہوئے۔ حضرت عمر نے یہاں کہا انہوں نے کہ میں جس عمر کو پہنچ چکا ہوں، لیسا بھی حرکا مجھے مطلب اس سلسلے میں کوئی رغبت نہیں ہے، اگر ایسی بات ہوتی شادی کا جذبہ کچھ ہوتا تو میں تمہیں اس بچی سے شادی کرنے کو ترجیح نہیں دیتا، میں خود اپنی بیوی بنا کر کے رکھتا، پھر اپنی بہو بنایا۔ بزرگوں دوستو، آخرت کی تیاری یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہی فکر رہے گی تو آخرت کی تیاری ہم کر سکتے ہیں۔